ایک شاعر نے خوب سنایا کہ حل بالدیاری ان تجیب سمم لو کان حیا ناطقا کلم. یہ باریال، یہ گنگے کھنڈرات کیا بات کریں گے؟ اگر وہ گفتگو کرنے والا زندہ ہوتا تو کلام بھی کرتا. وہ اپنے معشوق کی بستی میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں جا کے یہ شعر پڑھا ہے، تو کہا کہ یہ بستی کھنڈرات بستی کیا بتائیں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب امام شاہ ولی اللہ محاسد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو غور و فکر کرنا ہے اور آلات کے ذریعے سے کام کرتا ہے، اگر خاکی ہے تو وہ انسان ہے اور اگر ناری ہے تو وہ جن ہے. تو بہرحال غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کی اظہار نطق کہتے ہیں، یعنی انسان کی گویائی. انسان کی گویائی. ایک شاعر نے خوب سنایا کہ حل بالدیاری ان تجیب سمم لو کان حیا ناطقا کلم. یہ باریال، یہ گنگے کھنڈرات کیا بات کریں گے؟ اگر وہ گفتگو کرنے والا زندہ ہوتا تو کلام بھی کرتا. وہ اپنے معشوق کی بستی میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں جا کے یہ شعر پڑھا ہے، تو کہا کہ یہ بستی کھنڈرات بستی کیا بتائیں گے. کیوں؟ اس کی گویائی، اللہ نے اس کے اندر گویائی نہیں بخشی ہے، بات کرنا اس کے اندر نہیں ہے. تو لہٰذا جو بات کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ضرور آج بات کرتے. یہ کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ انسان اگر ہوتا تو انسان ہی بولتا، انسان اگر ہوتے تو انسان بولتا. تو انسان کے اندر یہ گویائی مادہ جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، یہ اللہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ قیامت، وقوع قیامت اور جزائے عمل کی، کہ کل قیامت کو تمہیں اچھے اعمال اور نیک اعمال کی جو بدلہ تمہیں ملیں گے، تو یہ ایک اس کی علامات ہے. اب اس سے یہ بھی ثابت ہوگی کہ وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کی دلیل بھی اس طرح بنتی ہے کہ جب انسان کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اور اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اللہ رب العالمین زندہ فرمائیں گے، یا تم بعثت فرمائیں گے، مبعوث فرمائیں گے. موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یہی سارے کے سارے مقصد اللہ رب العالمین جو فرمایا یہاں، یہ انسان کی گویائی کو اللہ رب العالمین وقوع قیامت، بعث بعد الموت اور جزائے اعمال کی دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا.